رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق دفين. پانچویں نشانی اور پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض نہ کرو. سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اعمال بھی بجا لاؤ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس کی نافرمانی سے بچو. کس طرح اس کی نافرمانی سے بچا جائے، کس طرح اس کی اطاعت کی جائے؟ اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جس بات کا حکم دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو مان لو، اس حکم کو بجا لاؤ. جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اللہ سے بھی ڈر جاؤ، اور تمہارے تقوی کی علامت یہ ہوگی کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے، تم اس کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگاؤ گے. اور یاد رکھنا، اگر تم نے اس کی نافرمانی کی اور اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، واللہ شدید العقاب، اللہ کے ہاں بڑے سخت عذاب ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا. قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کو جنت جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں جنت جانے کا سودا کر لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے نافرمانی ہی نہیں کی بلکہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. پانچواں حق یہ ہے